بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بحمدہ تعالی۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم سلسلہ دروس حقوق شروع کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ العزیز سلسلہ وار حقوق کے اوپر دروس ہوا کریں گے۔ دروس کا دورانیہ انتہائی مختصر انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ اس سلسلہ دروس کا سب سے جو پہلا درس ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہمارا ہوگا اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اپنے مولا کے اوپر کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آقائے دو جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق جو امت پر ہیں ان کو سلسلہ وار انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اس کے بعد اولاد پر والدین کے حقوق، والدین پر اولاد کے حقوق، شوہر پر بیوی کے حقوق، بیوی پر شوہر کے حقوق، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق، پڑوسی کے حقوق، میت کے زندوں کے اوپر حقوق، وہ انشاءاللہ پھر مکمل ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلے درس میں صرف ہم ایک حدیث مبارک سے ہی یہ پڑھیں گے کہ اللہ کا حق اپنے بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اپنے مولا کے اوپر کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر۔ ایک دن میں آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کے پیچھے عفیر نامی دراز گوش جو حضور کی سواری تھی اس پر سوار تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، هل تدری حق اللہ علی عبادہ، کیا تو جانتا ہے اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور کیا تو یہ جانتا ہے کہ بندوں کا حق اپنے مولا کے اوپر، اپنے رب کے اوپر کیا ہے؟ قلت، تو میں نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ کئی احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب آقا علیہ السلام کوئی سوال پوچھتے ان کا جواب آگے یہی ہوتا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ جو سوالات میں اپنے غلاموں سے پوچھ رہا ہوں ان سوالات کے ان کو جوابات نہیں آتے، لیکن ان کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے تاکہ سوال کو توجہ کے ساتھ سنیں اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اس سوال کے جواب کو سنیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا حق اپنے بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ کی عبادت کا معنی ہے اس کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کریں۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار معروف تابعین میں ہوتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کریں، تو 2 واقعات ان کی توبہ سے متعلق آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک محفل موسیقی، محفل رقص و سرور میں حاضر تھا۔ ساری رات بیت گئی، رات کے آخری لمحے جب ہم نے وہ آلات موسیقی رکھے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ان آلات موسیقی میں سے آواز آئی، اے مالک، کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ تو اپنے مولا سے رجوع کر لے؟ تو فرماتے ہیں پھر میں نے دوستوں کی محفل کو چھوڑ دیا، ان کی سنگت کو، ان کی مجلس کو، اور جو ان کی وہ محافل رقص و سرور تھیں میں نے چھوڑا، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دست مبارک پر بیعت توبہ کی۔ اور دوسرا واقعہ یہ بھی آپ سے متعلق آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں بازار سے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم لایا تھا، ایک خادم لایا، غلام لایا۔ اس ملازم سے جب میں اس کو لے کر گھر آیا تو میں نے اس سے 3 سوالات کیے، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، خدام اور غلاموں کے کوئی نام نہیں ہوا کرتے، مالک آقا جس نام سے بلائے، غلام کا، خادم کا، نوکر کا وہی نام ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی بات میرے دل پہ لگی۔ دوسرا سوال اس سے میں نے کیا کہ کھانے میں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے؟ اس نے کہا حضور، غلام جو ہوئے غلاموں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اس نے میری دہلیز پر بیٹھے ہوئے کتے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو دیکھتے ہو، اس کو کچھ ڈال دو کھانے کے لیے تو یہ کھا لیتا ہے، اگر اس کو مہینوں تک کچھ نہ دو تو یہ کبھی تمہارا دروازہ چھوڑ کے تمہارے کسی غیر کے در پر نہیں جاتا۔ خادموں کی، غلاموں کی، نوکروں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، بس آقا مالک جو دے دے اسی پر راضی ہو جاتا ہے، نہ دے تو اس کا در چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے میرے سوال کے جواب نے مجھے مزید چونکا دیا۔ جب میں نے تیسرا سوال اس سے پوچھا کہ بتاؤ سونا کہاں پسند کرتے ہو، اوپر چارپائی کے اوپر، تختے کے اوپر، یا زمین کے اوپر؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ میرے مالک ہیں، غلاموں کے سونے نہ سونے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، یہ تو آپ جیسے بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے کہ آپ کے بستر پھولوں کی سیج سے بنائے جائیں، آپ اگر کانٹوں کی سیج پر بھی سلا دیں گے تو میرے لیے وہ پھولوں کی سیج ہوگی۔ تو آپ نے سوال کرنے والے کو فرمایا، میرے گھر آئے ہوئے اس غلام نے مجھے بندگی کا وہ سبق سکھایا کہ بازار میں بکنے والا ایک غلام جو اپنی بندگی کے ساتھ اس قدر مخلص ہے کہ وہ دنیاوی مجازی آقا اور غلام کا جو تصور ہے وہ اس میں اتنا خالص اور کھرا ہے، اور میں
زندگی بیت گئی جس مالک کی نعمتیں کھاتے ہوئے، زندگی گزر گئی جس کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے۔ کبھی یہ 3 سوالات میں اس کی بارگاہ میں بھی لے کر گیا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ سوال کرنے والے مجھے بندگی کا جو سبق سکھایا ہے وہ میرے غلام نے، میرے نوکر نے، میرے خادم نے سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ میری بندگی کے تقاضے پورے کرو۔ بندے کا معنی ہوتا ہے غلام۔ غلام کا کوئی عمل اپنے مالک اور مولا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم کیسے بندے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک اس کی کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ خارجی اور حصی اگر نعمتوں کو شمار میں نہیں لانا چاہتے تو کم از کم داخلی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھ لیں جو اس نے ہمارے جسم پر ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہاتھوں کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، آنکھوں کی نعمت ہے، ناک کی نعمت ہے، کانوں کی نعمت ہے، جسم کی سلامتی کی نعمت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی اماں سے لڑ کر گیا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، میں پڑھنے جا رہا ہوں، تو جب میں اپنے مدرسے کی جامع مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر جا کے ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، کم از کم تو نے مجھے پاؤں کی نعمت سے تو نوازا ہے۔ اس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں کھا کر بھی، حاصل کر کے بھی کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی بندگی کے تقاضے کیا ہیں؟ پھر وہ یہی شکوہ کرتا ہے، میرے بندو میں نے تمہیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنی تمام مخلوقات عالم میں سے تمہیں احسن تقویم اور خوبصورت بنایا۔ 4 قسمیں کھا کر اس نے تمہاری خلقت کی بات فرمائی کہ میں نے ساری مخلوقات عالم میں سے تمہیں خوبصورت بنایا، تمہیں آنکھیں عطا کیں، تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، میں نے ہزارہا نعمتوں سے تمہیں نوازا۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری ان نعمتوں کو اگر شمار میں لانا چاہتے ہو تو شمار میں نہیں لا سکتے، لیکن بتاؤ تو صحیح، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی محبت ہے جس محبت نے تمہیں کریم رب کی محبت سے دور کر رکھا ہے۔ تو دوستو، اللہ کے 2 حقوق ہیں بندوں پر، ایک اس کی بندگی کے تقاضے پورے کیے جائیں، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جیسے جو بندہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے آپ ویسے کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کام کریں، یہ اس کی بندگی کے تقاضے ہیں۔ اور دوسرا اس کا حق کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ عزتیں دینے والا وہ ہے جس کو ذلیل و خوار کرنا چاہے کائنات کا کوئی شخص اس کو عزت دار نہیں بنا سکتا۔ روزی دینے والا وہ ہے، بارش برسانے والا وہ ہے۔ فصلیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سبزیاں، پھل، کھیتیاں دینے والا وہ، لینے والا وہ، اولاد دینے والا وہ ہے۔ اولاد میں بیٹے دے، بیٹیاں دے، یہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اوامر و نواہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ فرمایا یہ اللہ کے 2 حق ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے اللہ يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، جو اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا، اس بندے کا اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ یہ بندے کا حق ہے اللہ پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا یہ بات جا کر میں لوگوں کو نہ بتاؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تبشرہم، یہ جا کر لوگوں کو مت بتا،
اس کی وجہ یہ ہے فَيَتَّكِلُوا، وہ تکیہ کر کے توکل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَسُّمًا، یہ حدیث بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت بتائی تاکہ اس حدیث کو چھپا کر کہیں وہ گنہگار نہ ہو جائیں۔ تو دوستو، حقوق میں اللہ نے برابری رکھی ہے، تم اس کے حقوق پورے کرو، وہ تمہارا حق پورا کرے گا، اور یہی دین کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس کے حقوق پورے کریں گے تو پھر ہمارا حق ہے کہ وہ پھر ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب